بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہونے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہ وہ قیامت کا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ ایک غیب کا علم ہے جو صرف رب جانتا ہے۔ آپ سے پچھلی قومیں بھی قیامت کے بارے میں سوال کر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ قیامت کا قائم ہونا ایک غیب کی بات ہے کہ وہ کب قائم ہوتی ہے، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ آج ہم قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں ہی جانیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت آتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی کرائے کی کوکھ میں ایک عورت اپنے مالکین کے بچے کو جنم دے گی، اور یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ کسی اور عورت کے ذریعے اپنے بچوں کی پیدائش کروائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور موسیقی عام ہو جائے گی۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں میں معمول ہوگی۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھارنا پسند کریں گی۔ ہم جنس پرستی کو پسند کریں گے۔ حلال حرام کا فرق نہیں رہے گا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی کہ سال مہینوں کے برابر اور مہینے دن کے اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں اور گھنٹے پلک جھپکتے ہی ایک چنگاری کی طرح گزر جائیں گے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر انسان وقت کی قلت کی شکایت کرتا ہے۔ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، وقت پل بھر میں گزر جاتا ہے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار تو ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ قتل و قتال زیادہ ہوگا۔ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں قتل ہوا۔ دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، یعنی مال سے محبت کریں گے اور کنجوسی کریں گے۔ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ تو ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ فتنے زیادہ ہوں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ اگر ہم فتنوں کی بات کریں تو آج کے دور میں بے انتہا فتنے ہیں۔ ہر فتنے کے بعد ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے۔ ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس دور کے بارے میں آتا ہے کہ فتنے تہ بعد تہ آئیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور جس تیزی سے دانے زمین پر گرتے ہیں، فتنے آخری دور میں ایسے آئیں گے، اور ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان شام میں کافر ہوگا اور صبح کو مسلمان ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر دیکھا جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی دور نہیں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا، حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور توبہ کے دروازوں کا اس وقت بند ہو جانا۔ قیامت کی نشانیوں میں آخری رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان مبارک ہوگا۔ اس کے بعد
یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ کتاب فطر میں حضرت نعمان بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رمضان المبارک کی نشانی یہ ہوگی کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ ہر کوئی اس سے خوفزدہ ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، لیکن لوگ اس آواز کی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی تلاش نہ کی جا سکے تو 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ مبارک کے بعد اس میں بسنے والی مخلوق سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ قیامت ایک یقینی عمل ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ایک دن ہم سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تاکہ لوگوں کی پہچان ہو سکے کہ کون اپنے رب کا سچا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم قیامت کے دن کو بھول بیٹھے ہیں اور ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور ہمیں کبھی نہیں مرنا اور وہ آخری دن کبھی نہیں آئے گا۔ ہم سے پہلے کئی قوموں نے قیامت کے دن سے انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو قیامت کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا تو وہ قومیں مٹا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان قوموں کے متعلق کہ جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غرق کر دیے گئے۔ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انہوں نے بھی خطائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ ایک دن ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم کبھی نہیں ختم کیے جائیں گے، ہم تو سب سے طاقتور ہیں، ہم تو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اللہ کے ایک جھٹکے نے انہیں مٹا دیا اور قیامت اس سے کئی زیادہ بڑی ہوگی۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے تو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑی دنیا میں مگن ہوتے ہیں اور ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، وہ بے حیائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے۔ ایسی بے حد مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیاوی زندگی تو ان کی مرضی کی دے دی، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف آگ ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے، پل بھر میں ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ آخرت کی زندگی کو چنتے ہیں یا دنیاوی زندگی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم مسلمان ان کی آخری امت ہیں، تو اس کے بعد صرف قیامت کا آنا رہ جاتا ہے۔